السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین، بشیرا ونذیر جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، واللعنۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم الی یوم القیامہ۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستداران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء و منتظرین حجت خدا، شب شہادت امام رضا علیہ السلام، اس مناسبت سے سب سے پہلے وارث امام حجت ابن الحسن کی خدمت میں، ان کے نائبین، تمام مراجع عظام، بالخصوص رہبر معظم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت، اور آپ تمام جوانان اور بزرگوں کی خدمت میں اس شب پرغم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ چند مختصر عرائض انشاءاللہ، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، مختصر سے وقفے میں بلا کسی تمہید کے میں اپنے برادر عزیز حجت الاسلام جناب شیخ مظفر سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور اس سے قبل کہ میں اپنی عرائض کو پیش کروں، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے، حضور شیخ صاحب نے بندے حقیر کو اس شب کی فضیلت اور اس شب کی برکت میں سے ثواب حاصل کرنے کا موقع عطا کیا۔ ثانیاً مجھے بیحد خوشی ہوئی، کافی عرصے بعد میں نے آج آپ کے یہاں الحمدللہ اپنے علاقے میں ایسا ماحول بہت عرصے بعد دیکھا ہے۔ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، جانب کے تمام جوانوں کے لیے واقعاً یہ مبارکباد ہے، مستحق مبارکباد ہے۔ انشاءاللہ جو ماحول آپ نے مسجد میں بنایا ہے، بہت کم اس طرح دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ خدا ان تمام علماء کو، خطباء کو، بزرگوں کو، جوانوں کو مزید توفیق عطا کرے۔ امام رضا علیہ السلام جو آج کی شب میں ایک مختصر امام رضا کی پوری زندگی پہ نہ گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے، نہ امام کی سیرت کے تمام گوشوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس شب کے لیے میں نے امام کی زندگی میں سے ایک خاص حصہ جو امام کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ امام کی کل زندگی مشہور روایات کے مطابق تقریباً 55 سال ہے، جس میں سے مدت امامت 20 سال، 20 سال کی امامت کی زندگی ہے، اور اس دوران امام نے بہت سارے احادیث و دین فہمی کے بہت سارے راستے ہمارے لیے کھولے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بزرگان زیارت کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، تہران میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے زری، حضرت شاہ عبد العظیم رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد العظیم امام حسن کی چوتھی پشت میں سے، 4 نسلوں میں سے، حسنی سادات میں سے شاہ عبد العظیم بہت بڑے فقیہ، مجتہد، عالم، اور عالم بھی کون سے عالم؟ وہ عالم جس نے 4 اماموں کا زمانہ دیکھا اور 4 اماموں سے پڑھا ہے۔ آپ اس کا سٹیٹس دیکھیے۔ وہ عالم جس کے بارے میں امام
سے بسند معتبر روایت موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس نے شاہ عبد العظیم کی زیارت کی رے میں، گویا اس نے کربلا میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کی. اتنی فضیلت ہے. البتہ ان کی شخصیت الگ ہے، آج اس پہ گفتگو نہیں کرنا ہے. لیکن امام رضا علیہ السلام نے شاہ عبد العظیم کے ہاتھ ایک خط بھیجا ہے، لیٹر کس کے نام ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ میرا خط خصوصی خط ہے. کس کے لیے؟ میرے چاہنے والوں کے لیے، شیعوں کے. بس جب یہ خط ہے تو آج کی شب میں یہ مختصر خط آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں. اس خط کے مخاطب ہم اور آپ ہیں، ہم سب. یہ لکھیے کہ یہ آرڈر کہاں سے آیا ہے. آج اگر گورنر کا کوئی آرڈر آئے، پرائم منسٹر کا آرڈر آئے، چیف منسٹر کا آرڈر آئے، ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا آرڈر ہے. آج کی شب کے صاحب شب کا آرڈر کیا ہے وہ آج ہمیں دیکھنا ہے. شاہ عبد العظیم نے خط، یہ خط شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی اس خط کو نقل کیا ہے، معتبر ہے. شاہ عبد العظیم لکھتے ہیں کہ روایت بیان کر رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا ہے. کیا لکھا ہے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبد العظیم، عبد العظیم کو مخاطب کر کے، ابلغ انی اولیائی السلام. پہلا جملہ دیکھیے، اے شاہ عبد العظیم، تم ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے شیعوں کو، ہمارے امانت داروں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا. اللہ اکبر. ہم جیسے گناہگار کہاں، ہم جیسے خطا کار کہاں امام رضا. وہ امام رضا سلام کرے. کہا اے عبد العظیم، جا کے ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا. وَقُلْ لَهُمْ، اور پھر اس کے بعد کمانڈ سارے امام کی طرف سے، آرڈر سارے. کیا؟ وَقُلْ لَهُمْ، ان سے کہنا، اللہ يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا. پہلا حکم، پہلی بات کیا؟ میرے چاہنے والوں سے، شیعوں سے یہ کہنا کہ شیطان کو اپنے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ نہ دینا. شیطان کو کوئی راستہ نہ دینا. شیطان تمہارے نفس میں کیسے گھستا ہے؟ کیسے گھستا ہے شیطان؟ شیطان کے بھی راستے ہوتے ہیں، الگ الگ راستے ہیں نا شیطان کے لیے راستے. شیطانی آنکھوں کے ذریعے سے، شیطان کے الگ الگ راستے ہیں. کانوں کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے، ذائقے کے ذریعے سے، مختلف کیفیات سے شیطان راستے بناتا ہے. میں ایک مثال دوں، ان میں سے اب مختصر روایات میں ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو بہکاتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے، وہ ایک چیز جو سب سے خطرناک انسان کو بہکانے والی چیز ہے، گمان، خیال، سنبھل. گمان کیا گمان؟ روایت میں ہے کہ دو گمان ایسے ہیں کہ جو انسان کو بالکل ختم کر دیتے. سب سے خطرناک کیا ہے جناب؟ کہا سنیے غور سے جوانان عزیز، دو چیزیں بہت خطرناک ہے. کہا پہلی چیز، انسان اپنی چھوٹی سی بھی نیکی کو بہت بڑا سمجھے. تبر روپائے 10 دانش 50 دانش 100 دانش، جب تک 500 روپئے تبر دے بل، جب تک محلے والوں کو 4 کو پتہ نہیں چلے گا تب تک پیٹ میں درد. مس اچاک چندہ دوں، مس اچاک پینے دوں، یہ اصلی گرجن ہو. یا مثلا بڑا نیک کرم، کوئی اور دوسرا نیک کام، جب تک اس کا 4 لوگوں میں تذکرہ نہ کرے، اور خود یا تذکرہ نہ بھی کرے، خود انسان اگر اپنے چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو اگر بڑا سمجھے، روایت میں ہے کہ اس انسان نے شیطان کے لیے راستہ دے دیا. یہ ہائیجیک ہو گیا شیطان کے ہاتھ سے. پہلی چیز. دوسری چیز،
جو بہت خطرناک ہے. کہا دوسری چیز انسان اپنے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھے. یہ آتا ہے تو ساتھ میں نہیں بھائی جوک بھی یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ جوک بھی کیا ہوگا, ایسے تو 100 باتیں چلتی رہتی, ہوتا رہتا ہے نا ہمارا معاشرہ. گورو بچلی سندر کھے کھجونی کھاری نو بازارہ گیا تو افطار چونی. سب یہ سب چلتا ہے جوانی جو بے کرے, ہوتا ہے جوانی میں, اور پھر اس کو چھوٹا سمجھنا. عزیز محترم, قانون توڑنا جرم ہے. انسان کے بنائے ہوئے قانون کو اگر توڑے تو اس کے اوپر IPC لگتی ہے یا CRPC لگتی ہے, انڈین پینل کوڈ یا کرمنل کوڈ اس پہ لگتا ہے. لیکن اللہ کے قوانین, اللہ کے حدود کی پامالی ہم کرتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ شیطان کے لیے راستہ دے دیا. وقت نہیں اس کی وضاحت کروں, میں آگے بڑھتا ہوں. امام فرماتے ہیں انسان ایشیو اپنے نفس کے اندر, اپنے دل میں شیطان کے داخلے کے لیے راستہ نہ دینا. اور پھر فرمایا وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. یا عبدالعزیز, میرے شیعہ جہاں جہاں ہیں, کرگل میں ہیں, چھانی گنڈ میں ہیں, بڑگام میں ہیں, کاکسر میں, سب سے کہو, کیا کہو؟ وَأَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ. ان سے کہو کہ گفتگو میں سچائی رکھیں, سچ چوڑے نہیں دیا, جو چوڑے نہیں دیا, جھوٹ نہیں بولنا. اب چونکہ یہ بچے ہیں اس لیے یہاں ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ ماؤں بہنوں کو بھی سننا تھا, لیکن خیر بہرحال آپ لوگ پہنچا دیجیے گا یہ بات. ہم اکثر کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو, لیکن اصل میں در حقیقت جھوٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں, ہے نا. مثلا بچہ چھوٹا ہوتا ہے, یہ مسجد میں تو سن کے آتا ہے شیخ صاحب سے کہ جھوٹ نہ بولو, لیکن جب یہ گھر جاتا ہے تو شیخ کی کیا دیکھتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے مثلا باپ کو فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ گھر پہ ہے, باپ کہتا ہے مگو رنوش مدبتر جاؤں. شیخ سے کچا گرستھنتا ہے کہ تو اثر بونی نہیں ہوتا. یہ بچہ مسجد میں سن کے آتا ہے, لیکن گھر میں جا کے دیکھتا ہے کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے, ماں باپ مل کے جھوٹ بول رہے ہیں. عزیز محترم, جوانان عزیز, ایک ہاتھ سے بیڑی سگریٹ پیے, دوسرے ہاتھ سے بچے کو تھپڑ مارے کہ سگریٹ مت پینا, تو یہ تضاد ہے, قول اور فعل میں تضاد ہے, اس کا اثر نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں میرے شیعوں سے کہو کہ وہ اپنی گفتگو میں صداقت رکھے, سچائی رکھے. اور پھر وہ اداء الامانہ, اور ان سے کہو کہ خبردار امانت میں خیانت نہ کرے, امانت میں خیانت نہ کرے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس ضمن میں مجھے یاد آ گیا. شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. جوان تو جانتے ہیں, ہم جوانوں کے لیے پڑھ. وہ ایک آپریشن میں شہید قاسم سیریا کے یا عراق کے کسی بارڈر میں تھے, تو وہ گراؤنڈ لیول پہ جاتے تھے, الگ الگ جگہوں میں جا کے وہ آپریشنز کرتے تھے, گراؤنڈ لیول پہ رہنے والے انسان. اور اس زمانے میں جیسے 99 میں ہمارے یہاں گاؤں دیہات خالی ہو گئے تھے, اسی طریقے سے ابھی کچھ سال پہلے علاقے خالی ہو گئے تھے کیونکہ داعش کا حملہ ہو گیا. لکھا ہے ان کی بارے میں کہ ایک گاؤں میں پہنچے, وہاں گاؤں خالی ہو گیا تھا اور رات ہو گئی. ساتھ میں ایک کمانڈر تھا, اس نے کہا کہ حاجی صاحب, حاج قاسم, آج رات ہم یہی گزارتے ہیں, مسلسل چل رہے ہیں, تھک چکے ہیں, جا کے ہم بیٹھتے ہیں, صبح انشاءاللہ یہاں سے حرکت کریں. حاج قاسم پریشان ہیں, کہاں جائے. انہوں نے کہا کہ یہ مومنین کی بستی ہے, یہ یہاں کسی کے گھر میں بھی
دروازے چونکہ کھلے تھے، بہت پریشان کیا فوجی تمام کمانڈرز نے اصرار کیا کہ آغا ہم باہر نہیں رہ سکتے، کسی پرامن جگہ اندر بیٹھنا ہی بہتر ہے۔ فوجی کمانڈر وہ اندر گئے، گھر میں بیٹھے، رات ہو گئی تھی، بھوکے پیاسے مسلسل چل رہے۔ انہوں نے اس گھر میں سے پانی وانی استعمال کیا، کھانے پینے کا کچھ سامان وامان استعمال کیا، کھانا بنایا۔ جب چلنے لگے سارے فوجی نکل گئے، لیکن حاج قاسم ابھی نہیں آئے، حاج قاسم سلیمانی اندر سے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب اندر جا کے دیکھا تو حاج قاسم کوئی کاغذ لکھ کر، خط لکھ کر، وہ چانس بولتے ہیں ہمارے یہاں، سلیب وہاں رکھ کے آ گئے۔ پوچھا کہ حاجی آغا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔ بعد میں پتا چلا، جب تحقیق کیا گیا تو دیکھا اس میں حاج قاسم سلیمانی نے لکھا تھا کہ اے محترم صاحب خانہ، میں ایک مجبوری میں تمہارے یہاں آیا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ تمہاری اجازت سے آتا، لیکن کیا کریں ایسی حالات تھی کہ میں آپ کی اجازت نہ لے سکا۔ آپ کی اجازت کے بغیر اس گھر میں بیٹھا ہوں، اس گھر کا کچھ سامان استعمال کیا ہے، لہٰذا کچھ پیسے جو جیب میں ہے وہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ اگر کم ہو تو یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، مہربانی کر کے مجھ سے رابطہ کرنا، روز محشر مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ یہ حاج قاسم سلیمانی کا کردار۔ یہ امین لوگ، ایسے افراد ہوتے امین۔ ہمیں فرق پڑتا ہے؟ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوست کا کسی کی کوئی امانت ہے، جی کبھی چلتا ہے، عزیز محترم، جوان عزیز، نہ یہ راہ اس راستے پہ چلنے والے ہم اور آپ کے لیے آج کے دور میں حاج قاسم سلیمانی جیسے لوگ رول ماڈل ہیں کہ امانت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اب خود یہ امانت ایک الگ موضوع ہے، علم امانت ہے، ولایت امانت ہے، یہ ایمان کا نور امانت ہے، یہ عزاداری امانت ہے، یہ حیا امانت ہے، اولاد امانت ہے، یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ سب امانت ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں سے خاص طور سے، چونکہ وہ نہیں ہیں یہاں، شاید بعد میں سنیں ان تو پیغام پہنچے، ایک جملہ میں خاص طور ان کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ امانت کی خیانت میں سے اگر کوئی خاتون ایسے گھر چلی جائے جس کا تعلق مکتب اہل بیت سے نہیں ہے، اسلام سے بھی نہیں ہے، اور اس کی بطن سے ایسی اولاد پیدا ہو جو اہل بیت کے راستے سے منحرف ہو، تو فرمایا کہ اس عورت نے اہل بیت کے ساتھ خیانت کی ہے، خیانت کی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، امام رضا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو خاص کمانڈو آرڈر دو کہ وہ امانت میں خیانت نہ کریں۔ وَأْمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ، ان کو کہو کہ وہ اکثر خاموشی اختیار کریں۔ عقل مند انسان جتنا پختہ ہوتا جاتا ہے وہ خاموش ہوتا جاتا ہے۔ بڑا اردو کا مشہور مقولہ ہے، صحیح خالی برتن زیادہ شور۔ ایک مفکر کا جملہ ہے، علم کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا، علم کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ جب سب سے نچلے والے لوور سٹیج پہ انسان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، مجھے سب پتا ہے، بڑی پتا ہے، تم کیا سکھاتے ہو، سمجھو بڑی پتا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ مفکرین کہتے ہیں یہ آدمی بالکل تھرڈ کلاس ہے۔ تو یہ روایت میں من قال عالم هو جاہل، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ جاہل۔ پھر فرمایا کہ جب دوسرا سٹیج آتا ہے، دوسرے سٹیج پہ پہنچتے انسان ہی کہتا ہے
ٹھیک ہے سب تو نہیں پتہ لیکن مجھے کافی حد تک ماشاءاللہ میں تھوڑا بہت تو ہوں، تھوڑا بہت مجھے سیکھنے کی پڑھنے کی ضرورت پلس پاس کیا، باقی تو ماشاءاللہ مجھے کمی نو بڑی کھیل بھی باقی تو لے خوب. لیکن فرمایا جب انسان علم کے آخری درجے پہ پہنچتا ہے، بلند والے درجے پہ پہنچتا ہے انسانوں کے لیے، اس درجے پہ جب پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں. یہاں ایک جملہ علماء نے لکھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میں کچھ نہیں جانتا بہت کچھ جاننا پڑتا ہے. بہت کچھ جاننے کے بعد انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. اسی لیے ہمارے فقہاء، علماء، مراجع عظام، ہمارے ان رہبران ملت کو آپ دیکھیں، وہ کبھی نہیں کہتے میں علامہ ہوں، میں عالم ہوں. ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ 80 سال حوزے میں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ طالب علم. طالب علم. فتویٰ بھی لکھتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم بالصواب، خدا بہتر. یہ درجہ ہے علم کا. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشہ کوشش کرو کہ کم سے کم بولو، سکوت اختیار کرو، خاموش. پھر فرمایا وَتَرَكَ الْجِدَالَ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور میرے شیعوں سے کہو خبردار، ان جوانوں سے، خاص طور سے جوانوں سے، آپ سے ہم سب سے کہا ہے کیا؟ وَتَرَكَ الْجِدَالَ فِي لَا يَعْنِيهِمْ، ایسی ڈیبیٹس، ایسی بحثوں سے پرہیز کرو جس کا کوئی مقصد نہیں. چل واقعی پھنسا ایسے موضوع پہ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ایسے موضوع پہ لڑ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. امام رضا فرماتے خبردار، اپنی انرجی کو ایسی جگہوں پہ ویسٹ مت کرو، خبردار. پھر امام فرماتے ہیں وَإِقْبَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمَزَاوِرَةِ، بہت خوبصورت بات امام فرماتے ہیں. اور امام فرماتے سنو، میرے شیعوں سے کہو کہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس جایا کریں، ایک دوسرے کی زیارت کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کریں، ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کریں. ہم فخر کرتے ہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم تو اپنی دنیا مطلب سے رکھتے ہیں، باقی ہم تو کسی سے کوئی کچھ نہیں لینا دینا نہیں. شاید ہم اور آپ اپنی نگاہ میں عقل مند ہو، لیکن امام رضا کی نگاہ میں جاہل. جوانان عزیز، اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، اپنے علم میں برکت چاہتے ہو، اپنے تقوی میں برکت چاہتے ہو، ایک چیز ضرور اپنانا، ایک چیز دستور میں اپنا، صلہ رحمی بہت ضروری ہے. مہینے میں ایک دن، ہفتے میں 10 دن، ایک دن جاؤ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس، پھپھی کے لیے، چنے جی کے لیے، بڑے جی کے لیے، چاچا کے لیے. دیکھو دین صرف یہاں آ کر ماتھا ٹیکنے کا نام دین نہیں ہے، دین ایک پریکٹیکل وے آف لائف ہے جو ایک بہترین سوسائٹی بنانے کا فارمولا پیش کرتا ہے. بوجھا آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کے علم میں برکت ہوگی. جاؤ ہفتے میں ایک دن، 10 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، بہت ضروری ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةً إِلَيَّ. اب غور سے سنیے گا، اگر یہاں بیٹھے تمام افراد سے سوال پوچھا جائے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ خدا رسول تھکے یہی نا. مسجد کے پرائے کیوں بنائے؟ اللہ رسول خوش ہو، یہی ہے جواب. صدقات کیوں دیتے ہو؟ اللہ رسول کو خوش کرنے کے لیے. لاکھوں روپیہ خرچ کر کے زیارت پہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ رسول امام کو خوش کرنے. یہی ہے جی، یہ جواب ہے نا سب کا.
کوئی اور تو نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں نا، ہمیں خوش کرنے کے طریقے وہ نہیں ہیں، اصل طریقے کیوں؟ اصل طریقے وہ نہیں ہے، فرمایا اصل طریقہ ہماری قربت کو حاصل کرنے کا یہ ہے۔ عزیز اقربا رشتہ دار اپنے ہاں پھسپون دوست عزیز بوڑو ششی پھوڑے بوڑو جو چھینی آؤں پشری بوڑو رے سادے کیا تو امام ڈوکی تھے نا، اصلاً امام ڈوکی امام حاصل ممکن ہے ہم اور آپ زیارت کے لیے چلے جائیں، لیکن امام کی قربت ہمیں حاصل نہیں۔ اب ایک جملہ یہاں سنی، ایک نفسیاتی پہلو ہے، سائیکالوجیکل، شیطان کے داخل ہونے کا ایک پریکٹیکل وجہ یہ ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ کا بیہیویئر یہ ہوتا ہے، مثلا ہم اپنے عزیز رشتہ داری میں ایک یتیم ہے، غریب ہے، ہم اس کو بالکل نہیں دیتے، کسی دوسرے محلے میں گاؤں میں یتیم ہے غریب ہے اس کو پریفر کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، جسر دین جو تو اور خوش بھی ہوتے ہیں، ظاہر سوچتے ہیں یہ اچھا ہے اور خود فخر بھی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نہ عزیز محترم، اللہ کے قانون کے مطابق یہ جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی انا اور ایگو کو مینٹین کرتے ہوئے چیریٹی دی ہے۔ چیریٹی تو تھی اسی لیے کہ آپ کو اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا ہے، انا تو باقی رہی، اس انا کو باقی رکھتے ہوئے چاہے جتنا صدقہ خیرات کرو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری بارگاہ میں قبول ہونے کا طریقہ یہ ہے، یہ جو ابھی امام نے طریقے بتائے ان پر عمل کرو تو میں امام رضا فرماتا ہوں میں تمہیں اپنی قربت میں قریب آؤں گا تمہارے۔ وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اور خبردار میرے شیعوں سے کہو بِتَمْزِيقِهِمْ، تمزیق کہتے ہیں عربی میں، تمزیق کسی چیز کو پارا پارا کر، تمزیق یعنی ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا، ایک دوسرے کو برباد کرنا۔ امام فرماتے خبردار ایکو کو عزت اچھالتے تو نشرے خوش نہ ہونا، ایکو کو اے بی دنیا بری رد ونی تھیڑی خوش نہ با۔ امام فرماتے نا، ایک دوسرے کی عزت اچھال کے خوش مت ہو، کیونکہ یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي إِنَّهُ مَنْ فَعْلَ ظَالِمٍ، اللہ اکبر۔ پھر امام یہاں رک کے کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنی قسم کھائی ہے، خود سے یہ قسم کھائی۔ امام رضا فرماتے ہیں می مویسی اہتھانس، امام رضا سے تھے جو کہتھان امامی یعنی جملے سخت آئے بس انہو من فعل ذالک، جو یہ کام کرے، کون سے کام؟ جو مومن کی ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرے، جو قطع رحمی کرے، جو امانت میں خیانت کرے۔ امام فرماتے ہیں فعل ذالک، جو یہ کام کرے، وسخط کون تین کام فرمایا، خصوصاً 3 کام، وسخط ولینا من اولیائی، جو میرے چاہنے والوں کو اذیت دے، ایک جو میرے چاہنے والوں کو اذیت دے، جو میرے چاہنے والوں کو اذیت دے، جو صلہ رحمی جو قطع رحمی کرے اور جو آبرو ریزی کرے، دعوت اللہ، میں امام رضا فرماتے میں خدا سے دعا کر لوں گا۔ شیخ ایک آغا اخو نے بھی کوئی سے دعا چھوڑوں تھی امام سے،
امام دعا تو رد بونی مجھے اب کن جا امام سے جو دعا چھوڑو دعوت اللہ میں دعا کروں گا کیا لیعذب به فی الدنیا اشد العذاب جو ایسی حرکتیں کرے گا میں دعا کروں گا کہ خدایا اس کو دنیا میں عذاب شدید میں مبتلا اللہ اس پر عذاب شدید نازل فرما اور فرمایا وَكَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں پروردگارہ اس کو خاسرین میں شمار فرما اللہ اکبر اور پھر امام آخر میں کہتے ہیں وَعَرِّفُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهُمْ اور یہ جان لو کہ پروردگار نیک لوگوں کو بھی بخشنے والا ہے وَتَجَاوَزْ عَنْهُمْ مُسِيئَهُمْ اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو بھی بخشے گا بخشنے والا ہے پروردگار الا سوائے کس کے من اشرک به جو اللہ کی بارگاہ میں شرک کرے اسے نہیں بخشے گا آسانی سے او آذا ولیا من اولیائی دوسرا جو میرے چاہنے والے مومن کو اذیت دے گا اسے نہیں بخشے گا اور تیسرا او اضمر له سوء جو مومن کے بارے میں بدگمان برے خیالات رکھے ہمیشہ نیگیٹو تھاٹس ہمیشہ بدگمان برے خیال کہا اس کو خدا نہیں بخشے گا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرْ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ تب تک نہیں بخشے گا جب تک کہ ان چیزوں سے جو ابھی اوپر بیان کی باز نہ آئے فَإِنَّ رَجَعَ وَإِلَىٰ نُضِعَ رُوحِ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِ اگر باز نہ آیا تو کیا ہوگا امام رضا فرماتے ہیں تو خدا اس کے اندر سے ایمان کی روح کو نکال باہر کرے عبادت کا جسم رہے گا ظاہری نماز رہے گی ظاہری روزہ رہے گا ظاہری حج سب کچھ رہے گا لیکن اللہ اس کی عبادات کی روح کو نکال باہر کرے گا وَخَرَّجْ عَنْ وِلَایَتِي اور ہماری ولایت میں سے نکال دے گا ہماری ولایت میں سے نکال دے گا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا اور یاد رکھو کہ کبھی بھی اس کو ہماری ولایت نصیب نہیں ہوگی یعنی وہ ڈھونڈتا رہے گا امام حسین کو ڈھونڈتا رہے امام رضا کو لیکن محشر کے میدان میں وہ ڈھونڈتا رہے گا لیکن امام رضا اسے نصیب نہ دنیا میں نصیب ہوں گے نہ آخرت میں اعوذ باللہ من ذالک امام رضا فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے خدا بس عزیزوں ختم کیا پوجا یہ ایک مختصر خط ہے جو امام رضا نے لکھا ہے ہم سب کے لیے آج کی اس مجلس میں سے اگر ایک نقطہ بھی ہم اور آپ اس پر سوچ لیں غور کریں ایک نقطہ ممکن انسان خطا ہوتی انسان سے گناہ ہوتا ہے لیکن لا تقنطوا من رحمة اور اللہ کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ کوشش کرنا ہماری سوسائٹی میں اللہ نے ایسے آئیڈیلز ہمیں دیے ہوئے ہیں موجود ہیں جنہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے ان راستوں پہ چل کے دکھایا ہے الحمدللہ ایسا ماحول ہم اور آپ کو بالخصوص ہمارے اس شنگو علاقے میں بہت ماحول خراب ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے تمام علماء کو صرف اور عالم کچھ نہیں کر سکتا ہے علماء کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو جوانوں کو سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تبلیغ کے لحاظ سے ماحول کے لحاظ سے ابھی ہمیں بہت محنت کرنا ہے اور الحمدللہ ہمارے جوانوں کے اندر ہمارے اس علاقے کے اندر بہت پوٹینشیل ہے بہت توانائی ہے اور انشاءاللہ اگر اس علاقے میں اس طریقے سے کام کیا جائے تو یہ علاقہ پورے لداخ کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح مشعل راہ بن سکتا ہے لیکن تعلیمات اہل بیت کو سمجھے پڑھے شب دعا ہے امام رضا غریب الوطن کہا جاتا ہے امام رضا ایک عرب مرثیہ نگار ہے
دوئبل خزائی جس نے مرثیہ لکھا، مرثیہ لکھ کے امام کی بارگاہ میں پیش کیا، مرثیہ لکھا، امام کی بارگاہ میں پیش کیا، مرثیہ پڑھا۔ جب وہ مرثیہ پڑھا، مرثیہ ختم ہوا تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اے دوئبل اس میں ایک شعر کا اور اضافہ کرو۔ کہا کیا امام رضا کیا ہے اس میں اضافہ کرنا ہے؟ کہا اضافہ یہ کرو کہ علی ابن موسیٰ الرضا غریب الوطن ہے، غریب الوطن۔ میں عزیز محترم جوانان عزیز، گناہگار ہنس، خطاکار ہنس، لیکن امام رضا امام رؤوف بل لے گلائے رحم تھے، کرم تھے، اس پوجا غرق بہانس، لیکن امام رضی بارگاہ جو مایوس نے بولی یا امام رضی بارگاہ جو کہ توسل تھا۔ امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ لکھو کہ علی ابن موسیٰ الرضا غریب الوطن ہے، غریب الوطن۔ کہا جب یہ جملہ کہا شاعر نے پلٹ کے کہا مولا غریب الوطن کیسے؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کے جد حسین غریب الوطن نہیں کہا، آپ نے اپنے جد حسن مجتبیٰ کو غریب الوطن نہیں کہا، آپ نے اپنے بابا موسیٰ کاظم کو غریب الوطن نہیں کہا، آپ نے خود کو غریب الوطن کیوں کہا؟ امام رضا ایک مرتبہ کہتے ہیں اے شاعر تو نہیں جانتا، اے السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا غریب الوطن۔ امام رضا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام رضا؟ اے شاعر سن، ہاں کربلا میں میرے جد حسین اکیلے نہیں ہیں، جہاں میرے حسین کا آستان ہے قبر ہے، حسین کی پشت، حسین کے پہلو میں علی اکبر کی قبر ہے۔ غریب الوطن میں ہوں، حسین کے پہلو میں علی اکبر ہے، حسین کے پہلو میں علی اصغر ہے۔ ہاں میرے جد حسن مجتبیٰ تنہا نہیں، موسیٰ کاظم تنہا نہیں۔ ہاں میں جب مشہد طوس میں دفن کیا جاؤں گا، میرے پہلو میں نہ میرا بیٹا ہوگا نہ میرا کوئی آپ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب دعا بن بس انی جملے چیک امام بارگاہ جا توسل تھے۔ امام رضا، امام رضا تھی بارگاہ جا توسل کی دعا تنا آیاس کہتے ہی وہ تیار تھے امام رضا مشہد انشاءاللہ بڑھر مشہد پونی نصیب پونی ہر روگی ٹورے تو نونگی شفایا یا امام رضا، یا امام رضا حتگی ہنے خدا کے وسیلہ یا امام رضا، یا امام رضا ہر ایک پیو نے بڑو جو ہی وہ چھجی ہنے مگنش اثار توی جو مگر بیلشی ہنے نسپو اتاو داغ ہوئے جا دیجی ہنے افسوس بے امام گا خدا جو چھجی ہنے اسی ہنی فریاد و صدا یا امام رضا اسو حد رٹے کھلے نو چلا یا امام رضا مولا رضا مولا رضا جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم
سید الشہداء کے عزیز و روایت میں موجود ہے لعینوں نے مامون نے جب امام رضا کو زہر دیا ہائے غریب الوطن ایک عجیب کیفیت میں دربار سے لوٹے روایت کے جملے ہیں کہ امام کے سر پہ آباد تھی نظروں کو جھکائے بیت الشرم کی طرف آگے بڑھے عزیزوں روایت کے جملے ہیں جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے ہائے پیاس بہت لگتی ہے ہائے اور رضا کو امام رضا کو بھی پیاس لگتی ہے لیکن امام رضا پیاس لگتی ضرور ہے پانی نہیں پیتے بار بار کربلا کا رخ کرتے آواز دیتے السلام علیکم حسین شہید بھی کربلا السلام علیکم شہید بھی کربلا الذی قتلوه عطشانا وغریبا یا حسین جزاکم اللہ خیر الجزاء امام رضا وصیت کرتے ہیں وصیت بیان کرتے ہیں اے ابا سلط میری وصیت سننا ہائے میرے جنازے کو ہاتھ لگانے نہ دینا میرا بیٹا مدینے سے آئے گا میرا بیٹا مجھے غسل دے گا کفن دے گا میرے جنازے کو تیار کرے گا اور جب تسبیح کی آواز تھم جائے سمجھ لینا میرا وقت آخر آ گیا ایک مرتبہ ابا سلط نے تمام دروازوں کو بند کیا عزاداروں ایک مرتبہ اندر سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی امام رضا نے زمین پہ خود کو لٹایا کربلا کا رخ کیا اپنے جد کو آخری سلام کیا اور ایک مرتبہ تسبیح کی آواز رکی ابا سلط نے سر پیٹنا شروع کیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ایک مرتبہ دروازے کھلے ایک جوان اندر داخل ہوا ابا سلط نے پوچھا ہے جوان تم کون ہو جوان کہتا ہے تم کیسے آئے جوان کہتا ہے ہائے جس خدا نے مجھے مدینہ سے مشہد پہنچایا وہ خدا کیا دروازے نہیں کھول سکتا ایک مرتبہ امام نے غسل دیا کفن دیا کہا تابوت لے کر آؤ کہا امام کہاں سے لاؤں نجار کو بلاؤں ترخان کو بلاؤں کہا نہیں میرے بابا کے لیے جنت سے تابوت آئے گا ایک مرتبہ دروازہ کھولا ایک کمرے سے تابوت برآمد ہوا آئے غریب الوطن کا جنازہ اٹھا بس آخری جملہ سنیں لیکن ایک بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے آئی ایک بہن حضرت معصومہ قم اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے آئی ہے سفر میں ہے غریب خدا سلامت رکھے سب کو انشاءاللہ سب کو قم کی زیارت نصیب کرے جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا ہے انہیں بھی نصیب کرے قم میں ایک چھوٹا سا مکان ہے جسے بیت النور کہتے ہیں وہاں حضرت معصومہ نماز پڑھ رہی تھی یہ مدینے سے بھائی سے ملاقات کے لیے آئی ہے لیکن بھائی کی کچھ خبر نہیں عزیزوں ایک مرتبہ گلی کوچے سے آواز آئی ہائے غریب امام رضا مارا گیا حضرت معصومہ دوڑتی ہوئی باہر آئی ایک مرتبہ پوچھا اے خاتون تجھے خدا کی قسم بتا یہ رضا کون ہے جس کے مرنے کی تو نے خبر دی ہے ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے نبی زادی تجھے نہیں معلوم نبی کا نواسا آیا علی ابن موسیٰ رضا مارا گیا ایک مرتبہ حضرت معصومہ نے سر پیٹنا شروع کیا خراسان کا رخ کیا الوداع یا غریب الوطن لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون